بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج رمضان المبارک کا 20واں روزہ ہے اور اعتکاف آج عصر سے ابھی شروع ہو جائے گا۔ جو دوست احباب اعتکاف کے لیے بیٹھ رہے ہیں، سب سے پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جن کو منتخب کرتا ہے وہی اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی جائز حاجات کو پوری کرے اور آپ کے اوپر رحمت نازل فرمائے اور آپ خوب جو ہے وہ مستفید ہوں اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے۔ اسی دعا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی، آج اس سلسلے کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو ابتدائی دور تھا وہ انتہائی اچھے اور سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح ثابت ہوتا اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور کئی راتیں وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمارا لیے وہاں رہتے۔ توشہ ختم ہونے پر اپنے اہلیہ محترمہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمارا لیے پھر وہاں جا کر خلوت ورزی ہو جاتے ہیں۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو۔ پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کا ترجمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے۔ اس وحی کا یہ ترجمہ ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب نہایت مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ جو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو قومہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثل ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ایسے اخلاق والے، ایسے اوصاف والے انسان کو اللہ رب العالمین بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں دے سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشا خداوند عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل اصل میں سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر بعد میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ عبرانی زبان میں ہوا۔ جب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے، ورقہ بن نوفل اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔
وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول سے آخر تک جو کچھ واقعہ دیکھا تھا وہ پورا واقعہ سنایا، تو یہ سن کر نوفل جو ہے ورقہ بن نوفل بے اختیار بول اٹھا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی معزز راز دران فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع میں جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا، اور آپ نے تعجب سے پوچھا کہ وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین مشہور ہوں۔ ورقہ بن نوفل بولا کہ ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کا طرح امر حق لے کر آیا ہے لوگ اس کے دشمن ہی ہوئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد و رفت کا سلسلہ موقوف رہا، وقفہ رہا اس میں، یعنی کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی، اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار ہرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی، تو اس وقت اللہ پاک کی طرف سے آپ پہ یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کے عذاب الہی سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وحی سے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پے در پہ آنے لگی۔ یہ پہلی وحی کا واقعہ تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، غریب غربا کی خدمت جو ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس کا مقصد بھی جیسے رمضان المبارک کا مین اہم یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ غربا کا خیال رکھیں، یتیم ہیں، بیوگان ہیں، آپ کے دوست احباب عزیز و اقارب میں سب سے پہلے دیکھیں، پھر اس کے بعد ہمسائے ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا۔ یہ روزی کا اصل مقصد ہے۔ اگر آپ نے خیال نہیں رکھا تو آپ کے بھوکے رہنے کا اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی عبادت کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان بھوکا رہ کے یہی تو سیکھتا ہے کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہوگا، اور ہم اگر غریب کی خدمت نہیں کرتے تو یہ بہت ہی دردناک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے، جس کی جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق آپ غربا کی خدمت کریں، انشاءاللہ رب العالمین راضی ہوں گے، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں نازل فرمائیں گے آپ پہ، اور آپ کے انشاءاللہ تعالی جائز حاجات بھی پوری ہوں گی۔ اللہ اسی دعا کے ساتھ آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹس ضرور کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، آپ اپنے کردار جو ہے وہ بہتر کر سکیں گے، اور اسلام سے روشناس بھی ہوں گے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ اچھی ویڈیوز بنائیں۔ اسی دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔